السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل اور حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسجد نواز بڑیچ۔ ناظرین، تعلیم معاشرہ کی اساس ہے۔ تعلیم کے بغیر ایک معاشرہ ادھورا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو انسان کو آداب معاشرت اور طرز معاشرت سکھاتی ہے۔ انسان کی فکری، علمی، ادبی اور اخلاقی تربیت و نشو و نما تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ تعلیم سے ہی انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے۔ باشعور انسان انقلابی ذہن کا مالک ہوتا ہے اور معاشرہ میں ترقی انہی افراد کو نصیب ہوتی ہے جو افراد انقلابی اذہان کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تعلیم معاشرتی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ تعلیم سے ہی انسان روزگار حاصل کرتا ہے۔ تعلیم سے ہی انسان زندگی کی معراج کو پہنچتا ہے۔ ایک انسان کے لیے تعلیم زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق یہ ایک المیہ سے کم نہیں ہے کہ کرونا کی وبا 4 سو پھیلی ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کی تباہ کاریاں اور ہولناکیاں نے معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے معاشرہ میں کرونا وائرس کے سبب معاشرہ کا ہر فرد شدید متاثر ہو گیا ہے۔ ضرورت طلب بات یہ ہے کہ معاشرہ میں تعلیمی ادارے کرونا وائرس کے زد میں ہیں۔ تعلیمی اداروں کی بندش کرونا وائرس کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ناظرین، تعلیمی اداروں کی بندش، آج ہم اس پروگرام میں تعلیمی اداروں کی بندش اور اس حوالے سے پیدا شدہ صورتحال پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا کرونا وائرس کے سبب تعلیمی اداروں کی بندش کا حکومتی فیصلہ ایک اچھا فیصلہ تھا، یا اس حوالے سے حکومت کو کچھ غیر معمولی اور ضروری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس کے سبب تعلیمی اداروں کی بندش کی وجہ سے تعلیم کا کس قدر نقصان ہو چکا ہے۔ طلباء کیا حقیقی معنوں میں تدریسی عمل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کرونا وائرس کے سبب تعلیمی ادارے بندش کا شکار ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ طلباء کس حد تک تدریسی عمل کو کس حد تک تدریسی عمل کی رسائی ہو رہی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ممتاز ماہر تعلیم سجاد سردار وڑیچ صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے خصوصی گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو تشریف لے کر آئے۔ سجاد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ خصوصی طور پر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لے کر آئے۔ آپ کا شکریہ سر۔ ایک اچھے اور اس وقت جو ہارٹ ایشو ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اس سے یقیناً جو ہے وہ ہم کسی کنکلوژن کی طرف بھی جو ہے وہ جانے کی کوشش کریں گے۔ سجاد صاحب، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ اس بارے میں ذرا بتائیں کہ کرونا وائرس کے سبب تعلیمی اداروں کی بندش کا جو حکومتی فیصلہ ہے یہ کس قدر مستحسن ہے؟ اسے ایک اچھا اقدام سمجھتے ہیں یا اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر مختلف ہے؟ کووڈ-19 جو ہے جس کا یہ سلسلہ، یہ جو وبا ہے، یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں اسکول بند ہوئے
یقیناً حکومت نے بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اسکول کی بندش کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن کیا تعلیمی اداروں، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، کیا ان کا ساتھ بھی دیا یا ان کو بندش کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دیا؟ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے ظاہر ہے ہماری پاکستانی عوام کو، جو بقیہ ممالک کی حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے ممالک کی عوام کو کووڈ-19 سے بچانے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ ہمارے ملک میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں چند صنعتوں کو تو پرائیورٹی دی گئی، لیکن تعلیم کے حوالے سے اس طرح کی صورتحال نہ ہو سکی۔ لیکن اس میں معذرت کے ساتھ اس میں تو سر یہ بھی ایک ایشو ہے نا کہ اگر صنعتوں کو لاک ڈاؤن کی طرف لے کر جائیں تو یقینی طور پر جو مزدور ہے وہ تو بھوکا مر جائے گا، اور ہمارے ملک میں معاشی طور پر اتنی کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ ملک کی صنعتیں جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور اس کا چولہا بند کر دیا جائے۔ بالکل سر ایسا ہی ہے۔ یقیناً ان صنعتوں کو سبسڈائز کرنے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہونے سے بچ گئے، لیکن یہ تعلیمی شعبہ، اس میں جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے، وینز والے، کینٹینز والے اور بہت سارے لوگ جو ڈائریکٹلی اس شعبے سے منسلک ہیں وہ بھی تو پریشانی کا شکار ہے۔ ان کو اگر سبسڈائز کیا گیا تو یقیناً وہ ایک بہت احسن قدم ہے۔ ان کو اس چیز سے روکنا نہیں چاہیے، لیکن اس شعبے کو بھی اس چیز کا تھوڑا سا حکومت کو خیال کرنا چاہیے کہ خاص طور پر گورنمنٹ کا جو شعبہ ہے وہ ان کی سیلریز کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن پرائیویٹ شعبہ جو ہے وہ ایک پریشانی کا شکار ہے۔ تو اگر اس کو کسی حد تک، جیسے اگر فی کی ریلیکسیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کا ایک موقف آتا ہے تو اس حوالے سے اداروں کو کسی حد تک تعاون کرنا بھی چاہیے۔ اس حوالے سے میرا صاحب ایک کوشچن بھی ہے آپ سے۔ جی سر۔ کہ فی یہ اب بات قابل مشاہدہ رہی ہے کہ کووڈ کے دوران فیس کلیکٹ کی گئی ہیں، یعنی کہ فیسز بچوں سے یا والدین سے کسی حد تک لی گئی ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ ٹیچرز کو سیلریز نہیں دی گئی۔ جی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی بات قابل مشاہدہ ہے کہ ہمارے یہ سورسز ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کافی زیادہ جو ہیں وہ تنخواہیں فیسز جو ہیں وہ بچوں سے کلیکٹ کی گئی ہیں کمپیریٹیولی کووڈ سے پہلے کی سچویشن کے حوالے سے۔ بالکل آپ کی بات اسی کو میں ساتھ لے کے چلوں گا کہ اگر ہم دیکھیں مختلف سکولز میں فی کلیکشن کی مختلف ریشو رہی اور اسی طرح سے ٹیچرز کو پے کرنے کی بھی سینیریو ڈیفرنٹ رہا مختلف پرسنٹیجز۔ یہ ویسے ٹیچرز کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کچھ ٹیچرز جن کو کک آؤٹ کر دیا گیا کووڈ کی وجہ سے یا جن کو سیلریز نہیں دی گئیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کووڈ میں کچھ انسٹیٹیوشنز نے زیادہ کمائی کی ہے فیسز کی مد میں، لیکن ہمیں کچھ نہیں دیا گیا۔ یہ ایک ان کی رائے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آڈینس تک یہ رائے پہنچنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے۔ میرا یہاں پہ اس سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی اس پہ میرا یہی موقف تھا کہ حکومت کو کچھ ایسا میکانزم بنا لینا چاہیے تھا کہ پرائیویٹ شعبے سے وابستہ جو تدریس کے لوگ تھے ان کا گھر کا کچن، ان کا چولہا جو ہے وہ چلتا رہتا تو وہ پریشانی کا شکار نہ ہوتے۔ اچھی خاصی تعداد ہے، جس طرح سے اب جو ہے وہ ویکسینیشن کے حوالے سے ایک پریارٹی پہ ٹیچنگ کمیونٹی کو رکھا جا رہا ہے، تو کیا ان کی جو کچن کی جو چلنے کا سلسلہ ہے اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کوئی ایسے اقدامات کرتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، میرا کوشچن آپ سے یہ بھی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن کلاسز کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں ایک طالب علم کی نرشمنٹ یا اس کا تدریسی عمل بہتر طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے کمپیریٹیولی کہ وہ فزیکلی کلاس میں آ کر تدریسی عمل کو جاری رکھے؟ یہ تو ایک بات ابھی تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ اس سچویشن میں گزر رہا ہے۔ اس دوران آن لائن کلاسز بھی جو ہے وہ ہوتی رہیں، لیکن جو فزیکل کلاسز ہیں، جو آن کیمپس کلاسز ہیں، ان کا متبادل کسی طور پر بھی یہ نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرف
فزیکل کلاسز کے دوران بچوں کو ٹریننگ دی جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو پھر کسی حد تک یہ مدد اور معاون ہو سکتی ہیں، ویسے یہ بالکل بھی ان کا جو ہے نا وہ متبادل نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک مدد ضرور ہے کہ بچے بالکل آؤٹ آف ٹچ نہ ہوں، کچھ ان کی لرننگ ہوتی رہے، لیکن یہ مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اس کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے، تو اس کا کچھ فائدہ ہوا ہے، لیکن اس کو ہم اس کا مکمل نعم البدل آٹے میں نمک نہیں کے برابر ہم کہہ سکتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر کم ہی ہوا ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ جو اساتذہ ہیں، جو سکولز ہیں، ان کی تو خواہش ہے کہ بچے سکول آئیں اور وہ ایک لرننگ ہو۔ ایک اور بات جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ سکول آئیں گے بچے، فزیکل کلاسز ہوں گی، آن کیمپس کلاسز ہوں گی، تو ان کی تدریس کے ساتھ تربیت کا بھی ایک سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہے گا، اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک ٹائم کے ساتھ جو ان بچوں کی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ یقیناً وہ اس ٹائم کے ساتھ جو ہے بچوں نے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، جو اس وقت ہم تقریباً 1 سال سے ان چیزوں کو مس کر رہے ہیں بہت کم۔ جب وہ اسکول کھلتا ہے اس وقت صرف یہی ہوتا ہے کہ سلیبس کو کور کر لیا جائے، باقی چیزیں جو ہے وہ فراموش کر دی جاتی ہیں، جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیم کا مسئلہ انسان کے لیے انتہائی قابل قدر، انتہائی اہم ہے۔ تعلیم کی اہمیت سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن صورتحال اس قدر دگرگوں اور انتہائی گمبھیر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے انسٹیٹیوشنز بندش کا شکار ہیں، لہٰذا تعلیمی اور تدریسی عمل تعطل کا شکار ہے۔ اس حوالے سے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں محترم سجاد صاحب سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سر کووڈ کی سچویشن 1 سال مزید اسی طرح جاری رہتی ہے، اس حوالے سے تعلیمی اداروں کی مجموعی طور پر کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ اس میں نا جس طرح آلٹرنیٹ ڈیز میں بلانے کے حوالے سے بات ہوتی رہی، کچھ سکولز، سرکاری سکولز کے حوالے سے یہ بات بھی سننے میں آئی کہ اگر وہ 20 یا 25 اسٹوڈنٹ کی ٹرن لے کے آئیں تو ان بچوں کی ویکلی ونس ٹرن آتی تھی، اور وہ کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے۔ اگر وہ 1 ویک کے دوران تھرائس 3 دفعہ آتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، ان کی لرننگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پہ نا جو ایس او پیز کے حوالے سے یا جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو میری ذاتی رائے میں ہم مختلف بازاروں میں بھی جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ کھلی پبلک پلیسز پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، سکولز کا ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں، تو تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے زیادہ بہتر صورتحال رہی ہے، ایس او پیز کو زیادہ بہتر طریقے سے فالو کیا جاتا رہا ہے۔ اگر فالو کیا جاتا رہا ہے تو پھر انہیں کنڈیشنل ان چیزوں کی پرمیشن ہونی چاہیے کہ وہ سکول، اب دیکھیے جتنا یہ گیپ آ چکا ہے اس کو کور کرنا کافی مشکل ہے، تو اگر آگے تسلسل کے ساتھ انہیں اجازت ملے گی اداروں کو کہ بچوں کو بلا سکیں تو پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اور وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، ان کی تربیت بھی ہوگی اور ان کی تدریس کا عمل بھی جاری رہے گا۔ ایک اور بات، اگر یہ سلسلہ طوالت اختیار کرتا ہے تو پہلے بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کئی ایک بند ہو چکے ہیں، مزید کے بند ہونے کا چانس ہوگا۔ گورنمنٹ کے بہت سارا حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی بڑی ہیلپ کر رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر اگر دیکھا جائے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم پرائیویٹ کی بات کریں تو وہ گورنمنٹ کو ہی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو اگر وہ بندش کا شکار ہوتے ہیں تو یقیناً یہ گورنمنٹ پہ ہی ورک لوڈ جو ہے نا وہ بڑھے گا، ان پہ برڈن بڑھے گا، اور وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کو پریارٹی بناتے ہوئے اس کو محفوظ، اس کا چیک اینڈ بیلنس اس حد تک کر لیا جائے، ویسے چیک اینڈ بیلنس ہے اس پہ اور وہ ادارے جو ہے وہ چیک بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کو مزید ریفائن کرتے ہوئے
اداروں کو کھولنے کی اجازت ہو تاکہ بچوں کی تربیت اور تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہ سکے۔ سر ابھی جو ریسنٹلی برطانیہ سے لہر آئی ہے کووڈ کی، یہ بہت زیادہ خطرناک، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خطرناک ہے۔ اس حوالے سے لاہور میں اسٹوڈنٹس کو کووڈ کی جو ہے وہ شکایات بھی آئی ہیں کہ وہ کووڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر سر انسٹیٹیوشن کو کھول دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیر از ابنڈنس آف اسٹوڈنٹس ان دا اسکولز، اس حوالے سے اسٹوڈنٹس طلباء جو ہے وہ شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کووڈ کا، وہ صورتحال انتہائی الارمنگ ہوگی۔ حکومت کے پاس ویسے جو مریض ہیں ان کو کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وینٹیلیٹرز جو ہیں ہمارے پاس ان کا فقدان ہے۔ تو سر میرا کویشچن یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر مستقبل قریب میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کھول دیا جاتا ہے، بندش ختم ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کووڈ کا شکار ہونا خدا نخواستہ شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ریسٹرکشن کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ تعلیمی جو عمل ہے وہ جاری رہنا چاہیے؟ یہاں پہ نا 2-3 باتیں ہیں۔ اگر ہم جو کم ایج کے لوگ ہیں اسٹوڈنٹس ان کی بات کریں یعنی تو 5 کلاسز تک کہہ لیں، میں ایون اسکول لیول تک جو بچے ہیں ان کی افیکٹ ہونے کی ریشو بہت کم رہی ہے، ہوئے ہیں لیکن بہت کم رہی ہے۔ اس کی وجہ ان میں امیونٹی لیول، سر اس وقت میرے خیال میں شاید آپ کو نوٹس میں ہو کہ اسکول بھی بند کر دیے گئے تھے۔ ہاں جی، جیسے وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں نا، نیو ہاسپٹل میں کیسز آئے تھے تو پھر اسکول بند کر دیے گئے۔ اسکول اگر کسی اسکول سے یہ اس طرح اسٹوڈنٹ نکلے ہیں تو ان اسکولس کو بھی بند کیا گیا ہے۔ وہ جسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ڈیسیژن ہوتا ہے، نہ کہ بقیہ کا ہو۔ جو چھوٹے بچے اسکول والے ہیں ان میں امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، جب ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ اس کووڈ کے خلاف یا باقی جو بیماریاں ان کے خلاف ان کی قوت مدافعت بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ اس پہ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان میں اس طرح سے پھیلنے کا خدشہ تو نہیں ہے۔ ہاں، ایس او پیز کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کر بھی رہا ہے، اس کو مزید اس پہ افیکٹو ہونا چاہیے، اور اس میں گورنمنٹ اور جو پبلک کے جو ادارے ہیں وہ ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور یقیناً یہ ان کے لیے جو ہے نا وہ فائدہ مند بات ہوگی۔ تو ایک اور بات کہ اگر جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے، اب دیکھیے اگر ہم تدریس روک دیں گے تو اس کا امپیکٹ کہاں پہ آئے گا؟ اس کا امپیکٹ اوور آل ہماری معاشرے پہ آئے گا، معیشت پہ آئے گا، سائنس پہ آئے گا، ہر شعبہ زندگی پہ آئے گا۔ تو کیوں نہ ویکسینیٹڈ پریارٹی پہ کروا کے، جس طرح سے اب جو ہے وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے یہ کہا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں یا جو سکولز کے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ پریارٹی پہ کروائی جائے گی، تو اس طرح جب سارے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ خود بھی محفوظ ہوں گے، بقیہ کو بھی محفوظ رکھیں گے اس وبا سے، جو کہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے ضلع کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بس سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں، یعنی اس میں سینیٹائزرز کا استعمال، اس میں ماسک کا استعمال، کس حد تک جو ہے طلباء کووڈ کی سچویشن کے دوران اسکول اوپن بھی رہے ہیں؟ کسی حد تک آپ کا ذاتی ایکسپیرینس کیا رہا ہے کہ کس حد تک طلباء نے ایس او پیز پر عمل درآمد کیا ہے؟ ویسے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، ایک دفعہ پہلے بھی اس چیز کا ذکر ہوا کہ اس شعبے میں شاید باقی شعبہ جات سے زیادہ بہتر فالو کیا، اور اس چیز کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا جو ایس او پیز کو، اور وہ یقیناً آپ دیکھیں جو ابھی شاید ہم نے یہ گفتگو کے لیے ماسک اتارے ہوں لیکن اس سے پہلے ہم یوز کر رہے تھے، کیونکہ یہ اب آہستہ آہستہ ہم ویسے بھی روٹین کا حصہ بناتے جا رہے ہیں، اور ہمیں ڈسٹ یا باقی ایک پرابلم ان سے بھی یہ ہمیں سیف رکھیں گے، یہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ یہ ہمیں چیز سمجھنی ہے کہ ایس او پیز کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کا سینیٹائزر اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ جرم کو کل کریں گے، اگر آپ ماسک کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جو
ایویپوریشن کے تھرو جو سانس کے ذریعے جو ہے وہ اگر جرم جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ہے تو وہ رک جائے گا، اور ہمیں اسی کو روکنا ہے۔ جب یہ سلسلہ رک جائے گا تو پھر یہ دنیا، یہ ملک وبا سے پاک ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، بورڈ کے امتحانات سر پر آ چکے ہیں، اس حوالے سے جو بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں یقینی طور پر ان کا تعلیمی خرچ ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ، یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ 9th اور 10th کے امتحانات، لاسٹ ایئر بھی 9th کے امتحانات نہ ہو سکے، 10th میں ہی ان کا رزلٹ بننا ہے میٹرک کا۔ اب 9th کے امتحانات وہ بھی کمپلسری ہیں، اس طرح ایف ایس سی کے، یہ بنیاد ہے، ایف ایس سی کیریئر کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر ان پیپرز کا ہونا فائنل ہو گیا ہے، جیسے کہ جو حکومتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی 20 جون سے آنورڈ پہلے 10th کے، پھر سیکنڈ ایئر کے، پھر 9th کے، اور پھر فرسٹ ایئر کے جو ہے وہ پیپر ہوں گے، تو کیا ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آئیں؟ اب دیکھیے، اگر جن اضلاع میں 24 سے اسکول کھولنے کا کہا گیا ہے وہاں تو ایز سچ پورا اسکول جو ہے وہ کھل جائے گا، لیکن بورڈ کلاسز بقیہ اضلاع میں وہ ان کا کھولنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بورڈ کے ایگزامس کے لیے اپیئر ہونا ہے۔ اسٹوڈنٹ جتنے مرضی ذمہ دار ہو جائیں وہ غیر ذمہ داری کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ایک روٹین ہوگی، اسکول آئیں گے، ان پہ ورک لوڈ ہوگا تو ان کی لرننگ جو ہے وہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے میں یہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے یہ کہوں گا کہ اگر فی الحال اسکول 7 جون تک بھی لے کے گئے ہیں تو بورڈ کلاسز کی اجازت ضرور دی جائے، تاکہ ان کا جو کیریئر ہے، اگر کسی نے ایم بی بی ایس کی طرف جانا ہے، انجینئرنگ کی طرف جانا ہے، آرمی میں جانا ہے، لا میں جانا ہے، کسی بھی شعبے میں جانا ہے، تو ان کی ڈائریکشن بہتر ہو جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیے، اگر 20 کو ہوتے ہیں تو یہ کتنے دن ہیں؟ ایک دفعہ تو ان سے گو تھرو ہونا چاہیے تاکہ ان کی روٹین جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ یقیناً ان ڈیز میں یہ تقریباً 1 ماہ سے زائد جو ہے وہ یہ جو وقت دوبارہ سے ہوا ہے، اس میں بھی چند 2 دن جو ہے وہ پرمیشن ملی تھی، اس میں بچوں کا کتنا لاس ہوا ہوگا، ہمیں وہ بھی کور کرنا ہے۔ ہم وبا جو ہے اس سے بھی بچنا ہے، لیکن اگر ہم یہ بورڈ کلاسز کو بلا لیں تو یقیناً جو ہے یہ ہم ایک ان پہ احسان کر رہے ہوں گے، اپنے ملک پہ احسان کر رہے ہوں گے۔ انہی میں سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، باقی جو شعبہ جات ہیں ان کے لیے پروفیشنل جو ہے وہ انہی میں سے نکلیں گے، تو ان کے لیے خدارہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں ضرور ان کو اجازت دیں تاکہ ان کا ایک تسلسل جو ہے وہ بہتر ہو اور وہ بورڈ کے امتحانات میں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکیں۔ پروفیسر صاحب، میرا کویسچن یہ بھی ہے کہ یہ عام رائے بھی ہمارے معاشرہ میں پائی جاتی ہے کہ پرائیویٹ سکولز ایک مافیا ہے، اور مافیا کا سر توڑ جو ہے وہ تبدیلی والی سرکار، حکومت ہی کر رہی ہے، سارے مافیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کی بندش جو ہے وہ ایک ایکشن اقدام کہا جا رہا ہے کہ جو کسی حوالے سے جو ہے ان کا ایک بزنس انہوں نے بنا لیا تھا کہ ٹیچر امپلائر ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ شو پیس ماڈل کے طور پر ہے، اور اسکول یا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک کمپنی کے طور پر ہے۔ تو وہ ایک بزنس کے طور پر جنہوں نے اسے مافیا کی شکل دے دی تھی، اس حوالے سے کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ ایک ان کو کووڈ کی وجہ سے اللہ کی مار ان پر پڑی ہے۔ اس حوالے سے کوئی آپ، یہ ویسے کچھ رائے پائی جاتی ہے معاشرہ میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے؟ یقیناً یہ رائے ہے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات ہے، لیکن اگر یہ مافیا ہوتا تو یہ اپنی بندش ختم کروا چکا ہوتا۔ ایک بات تو یہ ہے ماننے والی۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں کچھ حلقہ اس کو مافیا سمجھتا ہے، اس کو ریگولرائز کر دے، گورنمنٹ اس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے کچھ چیزوں کو، کیا اس شعبہ جو ہے وہ اسی سے ڈینائی کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ڈینائی نہیں کرتا تو پھر
وہ اس کو ریگولرائز کرے تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات بھی نکلے اور احسن طریقے سے جو ہے وہ ایک یہ تعلیمی خدمت کا سلسلہ جاری رہ سکے. یہاں پہ نا مختلف سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ بڑی شیئر ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے وہاں پہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کتنی فی لے رہا ہے. یہ میں سب کے لیے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی دیکھیے کہ ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھنے والا, گورنمنٹ ہائی اسکول راہ والی میں پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے گورنمنٹ کا, اور ایک پرائیویٹ اسکول جو ہے A+ اسکول سسٹم ہے اس پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے. اگر تو گورنمنٹ اسکول میں زیادہ خرچہ آ رہا ہے اور پرائیویٹ اسکول میں کم خرچہ آ رہا ہے اور وہ زیادہ بہتر تعلیم دے رہا ہے, تو پھر ان جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کو ایک مافیا کے طور پر پیش کیا جائے تاکہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر ہے. تعلیم ہماری سوسائٹی کے لیے ضروری ہے, ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے, ہماری معیشت اور ترقی اور سائنس کے لیے ضروری ہے. سر, حکومت کی جو کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش ہے, اس حوالے سے آپ حکومت کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ آئندہ جو ہے اس کے لائحہ آپ اپنی تجویز کیا دینا چاہیں گے کہ تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے یا تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے حکومت کو کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ حکومت کو اس میں کرونا وبا کا بھی ذہن میں رکھیں کہ کرونا کی وبا اگر جو ہے اسی طرح اس کا لیول انکریز ہوتا ہے پھر اس حوالے سے جو ہے بچوں کی زندگیوں کا بھی مسئلہ ہے. جی بالکل ویسا صاحب, یہ بات بالکل بجا ہے. ہمیں بچوں کی زندگی اور صحت کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھیں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ویکسینیشن. ٹھیک ہے, میں نے ویکسینیشن کروائی, الحمدللہ میں وہ ایک کانفیڈنس فیل کر رہا ہوں. جب سارے ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے تو یقیناً یہ جو مرض ہے, یہ جو وبا ہے, یہ جو کووڈ ہے, یہ سوسائٹی سے نکل جائے گا. جب یہ والی صورتحال ہوگی تو ہمارا کانفیڈنس لیول بہتر ہوگا. پھر اداروں یا بازاروں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب ہم نے اپنی پریارٹی سیٹ کرنی ہے کہ کس شعبے کو. پولیس ہے اس کو ویکسینیشن ہونی چاہیے, جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ کام کرنے والے ان کو بھی پریارٹی پہ. بینکس پہ لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے, ان کی جو ویکسینیشن انہوں نے بھی شروع کر دی ہوئی ہے. مختلف اسکول جو ہیں, مختلف کالجیں جو ہیں, وہ اس چیز کو مینڈیٹری کر رہے ہیں کہ ہمارا سارا سٹاف جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہو. جب یہ صورتحال ہوگی تو بچے جب وہاں پہ جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ ہوں گے. ہاں جی, تو میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ ویکسینیشن پہ زور زیادہ دے کے, سینٹر زیادہ کر کے, میکسیمم لوگوں کو پریارٹی بیس پہ ویکسینیشن کروانے کے بعد ہم سارے شعبے جو ہیں اس کو بہتر طریقے سے کھول سکتے ہیں. پروفیسر صاحب, آپ اپنے طلباء کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس پروگرام کے توسط سے؟ شکریہ سر. جو بورڈ کلاسز, یقین مانیے آپ سب کے حوالے سے میں باقی اساتذہ بہت پریشان ہیں. آپ کے کیریئر کا مسئلہ ہے. خدا را یہ اپنے ذہن سے نکالیں کہ پیپر نہیں ہونے. کئی بچے جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی مجھے بھی میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ پیپر جو ہے وہ تو ہو نہیں رہے, تو آپ کیوں کہتے ہیں پڑھنے کے حوالے سے. یہ آپ کی زندگی کا معاملہ ہے. تعلیم آپ کی دولت بنے گی اور کوئی آپ سے اس کو چھین نہیں سکے گا. حالات نامساعد رہے, حالات اس طرح سے نہیں رہے جس طرح پہلے اسٹوڈنٹ پڑھتے رہے, لیکن ہم نے انہی حالات کے تحت بہت احسن طریقے سے اپنی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے, بہتر طریقے سے پڑھنا ہے, محنت کرنی ہے. جو بورڈ کلاسز کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں ان کی بیس بن رہی ہے, وہ بھی اس چیز پہ فوکس کریں. لکھنے کے حوالے سے خاص طور پر فوکس کریں تاکہ ہماری لرننگ اور تربیت وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ ہو سکے. طلباء SOPs پر مکمل عمل کریں. کرونا ایک مہلک وبا ہے, اس سے خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں اور ساتھ اپنے تعلیمی تدریسی عمل کو ہر صورت جاری رکھیں. پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسجد نواز وڑیچ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.